بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 85، آیت نمبر 102، سورہ یوسف۔ سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 مقامات کا تذکرہ ہوا بالتفصیل۔ آخر میں صدق رسول کا بیان ہے، ذالک من انباء الغیب، اور پھر بیان توحید ہے، تو سورت کا اختتام ہے۔ صدق رسول یہ ہے کہ آخری رسول سچے رسول ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے اور بنی اسرائیل کا کنعان سے مصر جانے کی جو اسباب اور جو وجوہات ہے ان کا تفصیلی بیان ہوا۔ یہ تاریخ میں اس طرح معلوم نہ تھا، اور بذریعہ کسی کتاب سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ سیکھا نہ پڑھا نہ کسی سے، بلکہ من جانب اللہ نے یہ تفصیلی اور سچا واقعہ اور سچا بیان بتایا۔ تو جس آدمی پر اللہ اس طرح بیان فرمائے تو اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ سچے رسول ہیں، اور اس وقت جب یوسف کے بھائی آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہ تھے، تو اس طرح سچی خبر دینا مخبر صادق، یہ سچا رسول ہی ہو سکتا ہے، عام انسان نہیں ہو سکتا۔ پھر نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ آپ ان کے ایمان کے، مکے والوں کے ایمان کے بڑے حرصناک ہے، لیکن یہ ایمان نہیں لاتے اکثر لوگ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ جو مذکور واقعات تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا، من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں ان کو آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، اور اے پیغمبر آپ موجود نہ تھے ان کے پاس، اذ اجمعوا امرہم، جس وقت انہوں نے اپنا کام پکا کیا، یعنی یوسف کے خلاف سازشیں کی اور جرگے کی اور اس کو قتل کا پروگرام کیا۔ وہم یمکرون، اور وہ مکر کر رہے تھے، تو آپ نے بذریعہ وہی یہ بات بتا دی، گویا کہ آپ سچے رسول ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، ما مشبہ بلیس ہے، اکثر الناس اس کا اسم ہے اور بمؤمنین اس کی خبر ہے، درمیان میں ولو حرصت جملہ معترضہ ہے، شرط کہ یہ تو جب رسول سچا ہے اور رسول کی سچائی اور صدق کی دلیل بھی موجود ہے کہ اس طرح کے خبریں جو غیب کی خبریں ہیں آپ بتاتے ہیں، تو یہ رسول ہونے کی دلیل ہے۔ لہٰذا جب آپ کے رسول ہونے کی سچی دلیل موجود ہے اور آپ سچے رسول ہیں، تو آپ پر ایمان لانا چاہیے۔ تو جواب دیا کہ نہیں، وما اکثر الناس بمؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، ان کے اندر حسد ہے، کفر ہے، ضد ہے، اٹدرمی ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہو گیا۔ وما اکثر الناس، نہیں اکثر لوگ بمؤمنین ایمان لانے والے، ولو حرصت، اگرچہ آپ بہت حرص کرتے ہیں ان کے ایمان کی طرف، اور کوشش کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن ایمان لاتے نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اس وجہ سے ایمان نہ لاتے ہوں کہ آپ ان سے کوئی عوض مانگتے ہیں، آپ ان سے کوئی بڑا مطالبہ کرتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں جس کو یہ برداشت نہیں کر سکتے؟ تو جواب دیا کہ نہ، وما تسألہم، آپ نہیں مانگتے ان سے، علیہ، اس تبلیغ کے اوپر، من اجرن، کوئی عوض، کوئی مزدوری، بلکہ بغیر عوض کے آپ دعوت دیتے ہیں۔ ہاں، یہ قرآن تو سراسر نصیحت ہے، اس میں خیر خواہی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اس میں نصیحت اور خیر خواہی کی بات نہ ہو، ان کے خلاف بات ہو، تو جواب دیا کہ نہ، ان ہوا الا ذکر، یہ سراپا نصیحت ہے اور خیر خواہی للعالمین، تمام مخلوقات کے لیے۔ تو جب آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تو گویا کہ اللہ کی توحید کے بھی منکر ہے، کیونکہ آپ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ تو اس لیے بھیجا گیا آپ کو کہ لوگوں کو شرک اور کفر سے توحید کی طرف نکالیں، اور حالانکہ توحید کو نہ ماننا اس وجہ سے نہیں ہے کہ توحید کے اوپر دلائل نہیں ہے، دلائل تو بہت ہے، عقلی دلائل، نقلی دلائل بھی بہت سارے ہیں،
لیکن یہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بہت سارے دلائل ہیں، آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ یمرون علیہا، یہ لوگ ان دلائل سے پاس سے گزرتے رہتے ہیں، یہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن وہم عنہا معرضون، یہ ان سے اعراض کرتے ہیں، توجہ نہیں رکھتے۔ آسمان میں دلائل ہیں، سورج، چاند، ستارے، آسمان سے بارش، آسمان کا نظام، زمین کے اندر پہاڑ، دریا، درخت، پانی، آب و ہوا، گرمی، سردی، دن، رات۔ یمرون علیہا، ان کے اوپر ان کا مرور اور گزران ہوتا ہے، لیکن یہ آیات توحید اور دلائل توحید سے لوگ معرضون، اعراض کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور اکثر ان میں ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اللہ کی توحید پر، الا وهم مشرکون، مگر اس حال میں کہ ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ گویا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے۔ مان اللہ کو خالق مانتے ہیں کہ خالق کی کائنات اللہ ہے، مشرک کا یہ عقیدہ ہے۔ آسمان اور زمین کو، کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں کہ غیروں کو وسیلہ اور ذریعہ بنا کر کہ یہ فلاں جو ہے نا فلاں بیماریوں کا ذمہ دار ہے، یہ فلاں چیز نفع نقصان کا مالک ہے، تو کچھ اختیارات مخلوق کو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شرک ہے۔ تفسیر روح المعانی والے نے لکھا ہے کہ اولئک من اولئک عبدۃ القبور، ان لوگوں میں سے قبر پرست لوگ بھی ان کے اندر داخل ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، ایمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور ہم الناظرون، وہ ان کے نام کے نظر و نیاز مانتے ہیں، اور المعتقدون للنفع والضرر من القبور، اصحاب قبور سے نفع اور ضرر کے اختیارات اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان دیتے ہیں اور ہمیں فائدہ دیتے ہیں، تو یہ عقیدہ ہے۔ گویا کہ قبر پرست لوگوں کی یہی بات ہے کہ ان کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ شرک پایا جاتا ہے، اور جس ایمان کے ساتھ شرک پایا جائے وہ ایمان منظور نہیں ہے۔ گویا کہ یہاں ایمان سے مراد ایمان لغوی ہوگا، کیونکہ ایمان شرعی میں شرک نہیں آ سکتا۔ ایمان شرعی وہ خالصتاً توحید ہے، اور اس کے ساتھ تو گویا کہ شرک کی منافات ہے، تو یہ ایمان لغوی ہوگا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، نہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے اللہ کی ذات پر، الا وهم مشرکون، مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ افامنوا، یہ سے تخفیف ذکر ہے، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے، ان تأتیہم، اس بات سے کہ آ جائے ان کے اوپر غاشیۃ، ڈھانپ لینے والی، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، ایسی مصیبت آسمان سے کوئی عذاب آ جائے جو ان کو ایسا عذاب جو ان کو ڈھانپ لے۔ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک، ہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ قل ہذہ، سے دعوت الی توحید کا ذکر ہے۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر، ہذہ، یہ مانے یا نہ مانے لیکن آپ دعوت دیں، ہذہ، یہ توحید، سبیلی، میرا راستہ ہے، ادعو، میں دعوت دیتا ہوں، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ الی اللہ مانا الی توحید اللہ، تفسیر سراج منیر اور خازن، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، انا، میں، ومن، اور وہ لوگ، اتبعنی، جنہوں نے میری پیروی کی، یعنی میں تو اللہ کی توحید اور وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں، اور میرے تابعدار بھی اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اشارات روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ داعی الی اللہ جو ہوتا ہے وہ عالم ہونا ضروری ہے، کہ وہ عالم ہوگا، جاہل آدمی داعی نہیں بن سکتا۔ وسبحان اللہ، اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اسبح سبحان اللہ، وما انا من المشرکین، اور شرک کرنا تو دور کی بات، میرا مشرکین سے تعلق بھی نہیں ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، یہ تسلی رسول ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ آپ تو مرد ہیں، آپ بشر ہیں، ہم آپ کو اس لیے نبی نہیں مانتے۔ تو جواب دیا کہ جتنے انبیاء آئے وہ رجال آئے ہیں، وہ بشر آئے ہیں۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مرد، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے، من اہل القری، شہر والوں میں سے، تو آپ بھی رجل ہیں۔ افلم یسیروا، کیا یہ لوگ نہیں گھومتے، فی الارض، زمین کے اندر، فینظروا، غور کریں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے پہلے انبیاء کی تکذیب کی اور جھٹلایا، اللہ نے ان کو سزا دی۔ اگر یہ موجودہ لوگ بھی اللہ کے نبی کی تکذیب کریں گے تو اللہ ان کو بھی سزا دے گا۔
ولدار الآخرت خیر، البتہ آخرت کا گھر وہ بہتر ہے۔ دار آخرت سے مراد جنت ہے۔ یہ الآخرت کے سب جب لفظ دار ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد جنت ہوتی ہے۔ ولدار الآخرت، البتہ آخرت کا گھر یعنی جنت، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جو شرک سے بچیں۔ اس لیے کہ وہ ایمان منظور نہیں جس میں شرک ہو، وہ ایمان جو پاک ہو شرک سے، خالص ایمان، وہ کامیاب ہے۔ افلا تعقلون، آیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟